وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، مشرکین مکہ اپنے شرک کا الزام گویا اللہ پر لگاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بتایا، یہ اللہ کا حکم ہے، اس کی مشیت ہے۔ تو اس کی مشیت کی آڑ لے کے انہوں نے کفر و شرک پھیلایا، اور اللہ تعالیٰ نے گویا ان کو جواب دیا کہ یہ ایسے غلیظ مشرک ہیں کہ ایک ایسی چیز گویا اللہ کو خبر دے رہے ہیں جس کو اللہ کائنات میں نہیں جانتا، یعنی اللہ نے کائنات میں یہ چیز نہیں بنائی ہے، اللہ کے کوئی سفارشی اور اس انداز سے اوپر پہنچانے والے، اور یہ گویا مشرک اللہ کو خبر دے رہے ہیں کہ اللہ یہ ہیں تیرے سفارشی ہیں، یہ ہیں جو ہے تیرے ساتھ شریک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اس انداز سے اور کہا کہ سبحانہ و تعالی ما یشرکون، تمہارے شرک سے اللہ بہت ہی پاک ہے، اوپر ہے۔ بالکل یہی انداز اختیار کیا محمد حنیف نے، اپنی طرف سے ایک عقیدہ گڑھا، اور اس سے پہلے جو گمراہ اور کافر لوگ جس طرح کہتے رہے ہیں اسی طرح یہ بھی کہنا شروع ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے خود سجدہ کرایا ہے، بالکل جس طرح پہلے کافر کہتے رہے ہیں کہ اللہ نے خود کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، کسی کو اپنا وہ کیا نام ہے خلیفہ بنا لیا ہے، کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، جس طرح پہلے کافر کہتے رہے۔ اس کافر نے بھی اسی طرح کہنا شروع کر دیا، اس کے دماغ کے اندر یہ چیز آ گئی، اور جس طرح ان کو اپنے حمایتی مل گئے ساتھ چلنے والے کفر و شرک کے راستے کے اوپر، اس طرح اس کو بھی اپنے حمایتی مل گئے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ تعداد کو نہیں دیکھتا ہے، جتنے بھی یہ گروہ بنے ہیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، یا یہ حنیفی ہوں، راج کے حنفی ہوں، جن جن لوگوں نے یہ فرقے بنائے ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں، فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ قاسم نانوتوی ہمارے بانی ہیں، یہ ہمارے فرقے کے بانی ہیں جی۔ دوسرا فخر کے ساتھ کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت یہ ہمارے فرقے کے بانی ہیں جی، اور کوئی کہتا ہے کہ اول اعلیٰ ہمارے، یہ ہماری جماعت اسلامی کے بانی ہیں، کوئی تنظیم اسلامی کا بانی ہے، اور کوئی رافضیت کا بانی ہے، کوئی صوفیوں کا بانی ہے، سارے ان کے بانی ہیں اور ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ کہتے ہیں شاہ ولی اللہ جو ہیں یہ اہل حدیث مسلک کے بانی ہیں یہاں، اور عربوں کے اندر یہ جناب عبد الوہاب نجدی صاحب ہیں جی، یہ انہوں نے بڑی حکومت قائم کی تھی، یہ بانی ہیں ہمارے۔ حالانکہ جتنے یہ بانی ہیں انہوں نے اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے، ان کو تو بالکل سزا ملنی چاہیے تھی، اور یہ دنیا میں بھی ان پر لعن طعن کی جاتی کہ بھائی مانو اسلام کے اندر تم نے ٹکڑے کر دیے، فرقے بنائے اسلام کے اندر، تم نے بہت برا کام کیا ہے، اور آئندہ آخرت میں تو ان کو سزا ملنی ہی ملنی ہے، کفر و شرک کے جھنڈے جنہوں نے بلند کیے ہیں۔ لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے گویا ایسا انتقام لیا ان سے کہ اللہ نے اپنے مومن بندوں کے ذریعے ان کا پوسٹ مارٹم کروایا اور ان کو مجرم ثابت کر کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے۔ یہ سارے مجرم لوگ تھے جن کو تم فخر کے ساتھ کہتے ہو یہ ہمارے بانی ہیں۔ تو حالانکہ جو صحیح دین ہے، ہر دور کے اندر انبیاء لوگوں کو فرقوں سے نکال کر اسلام میں لاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی کام کیا، فرقہ بندی کے خلاف آواز اٹھائی، صحابہ اکرام نے فرقہ بندی کے خلاف آواز اٹھائی، قبر پرستی، بت پرستی، تصویر پرستی، ان کو ختم کیا انہوں نے، اور ان مسلمانوں نے برائے نام مسلمانوں نے پھر وہی کام شروع کر دیے، گنبد بنائے انہوں نے، جھنڈے کی پوجا، تصویروں کی پوجا، ملک کی پوجا، وطن کی پوجا، تعویذ گنڈا، پیری مریدی، ہر چیز انہوں نے وہ کی ہے جو اسلام جس سے منع کرتا ہے۔ اور پھر آگے سے دلیل کس طرح دیتے ہیں مشرکین مکہ کی طرح، کہتے ہیں واہ بھائی تم کاروبار کرو اور اس میں جو منافع آئے وہ تو حلال ہو گیا، جائز ہو گیا، اور ہم جو پیسے دیں اور اس کے اوپر تھوڑے سے منافع لے لیں، سود لے لیں، تو کہتے ہو کہ حرام ہے یہ۔ تو اس کا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہاں بالکل یہی ایسے ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے اس لیے حرام ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو جائز قرار دیا ہے اس لیے جائز ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم جس طریقے سے ہوتا ہے وہی چیز جائز اور ناجائز بنتی ہے۔ لہٰذا محمد حنیف کا یہ کہنا کہ ملائکہ نے جو سجدہ کیا ہے آدم علیہ السلام کو وہ جب شرک نہیں ہے تو پھر یہ شرک کیسے ہو گیا؟ وہ شرک اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ نے وہاں حکم دیا ہے حضرت صاحب، اور یہ شرک اس وجہ سے ہے کہ یہاں اللہ نے حکم نہیں دیا ہے، یہ تم نے حکم دیا ہے جماعت کو کہ سجدہ مانو، ڈنڈے کے زور سے منوایا ہے، اس لیے تم شرک کے دائی بنے ہو اور شریعت سازی کی ہے محمد حنیف نے، اور پیچھے جتنے چلنے والے ہیں
ان کی بدبختی دیکھو کہ محمد حنیف کے مرنے کے 3 دن بعد جو ان کا پہلا اجلاس ہوا ہے نئی شورا کا اور نئے امیر کا عبداللہ عمر دورانی، اس نے اس شرک کو قائم رکھا اور پھر دعائیں مانگی کہ یا اللہ ہمیں محمد حنیف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما تاکہ تیری توحید کو بیان کریں۔ اندازہ لگائیے، کفر شرک پر چلنے والے توحید کو بیان کریں گے اور سارے مسلک اسی طریقے سے دعائیں مانگتے ہیں۔ کوئی کہتا ہمیں مودودی صاحب کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور تاکہ ہم اس طرح توحید بیان کریں، کفر شرک ملا کے چلیں گے صرف۔ کوئی کہتا ہمیں ڈاکٹر اسرار کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، کوئی طارق القادری کے طریقے پر چل رہا ہے، کوئی طارق جمیل کے طریقے پر چل رہا ہے، کوئی تقی عثمانی کے، کوئی قاسم ننوتوی کے، سارے ان کابرین کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ یہ جو گروپ فوٹو میں نے بنایا یہ اسی طرح سارے مولوی ہیں، یہ سارے مسلک پرست، سارے فرقہ پرستوں کو ہوا دینے والے، فرقہ بندی کرنے والے، یہ چاہے منور سلطان ہوں، قاری خلیل الرحمان ہوں، اس گروپ فوٹو کے اندر ان سب کے فوٹو ہونے چاہیے تھے۔ اگر میرے پاس ہوتے تو میں ان کے اندر ڈال دیتا۔ محمد حنیف کا فوٹو بھی اس کے اندر ہونا چاہیے تھا، منور سلطان کا، قاری خلیل الرحمان کا، عتیق الرحمان کا، اور جتنے بھی یہ عبداللہ عمر دورانی کا فوٹو بھی اس کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ مجاہد بیٹے کا مجاور بیٹا اس جماعت کے اوپر اب بنا ہے، جس جماعت کی آغاز وہ بالکل شروع کے لوگوں میں اس کے باپ تھے ڈاکٹر عمر خطاب، لیکن یہ ایسا ناخلف بیٹا ان کا پیدا ہوا ہے، اس کو دنیا کا ایسا رنگ چڑھا ہے اس کے اوپر کہ اس نے دنیا کو ترجیح دی آخرت کے مقابلے میں، اللہ کی مغفرت کے مقابلے میں عذاب کو اس نے پسند کیا ہے۔ بہرحال سارے اپنے انجام کو پہنچیں گے بھائی۔